پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا وسلم۔ عرش کے آگے جا کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ چاند ہوا شک سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے، چاند ہوا شک سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے، چاند ہوا شک سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے، تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر کی دعوت میں ویسے ہزاروں سیر ہوئے، حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے، حضرت جابر کی دعوت میں ویسے ہزاروں سیر ہوئے، دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ خوب بہا پنجاب رحمت، خوب ہوئے سیراب سبھی، خوب بہا پنجاب رحمت، خوب ہوئے سیراب سبھی، خوب بہا پنجاب رحمت، خوب ہوئے سیراب سبھی، پانی ایسا تم بھی پلاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان ہے وہ غوث اعظم کی، مردوں کو بھی زندگیاں، شان
شان ہے وہ خدام نبی کی مردوں کو بھی زندہ کیا، شان ہے وہ غوث اعظم کی مردوں کو بھی زندہ کیا۔ تم بھی ذرا ٹھوکر سے جلاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر اور ورفعنا لک ذکرک، انا اعطیناک الکوثر اور ورفعنا لک ذکرک، انا اعطیناک الکوثر اور ورفعنا لک ذکرک۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ پڑھتے جاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ۔ پوچھ تو رضوان ان کے یدوں سے ثانی کہاں سے لاؤ گے، پوچھ تو رضوان ان کے یدوں سے ثانی کہاں سے لاؤ گے، پوچھ تو رضوان ان کے یدوں سے ثانی کہاں سے لاؤ گے۔ آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش کے آگے جا کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں۔ او مومنوں
جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں۔ ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیا، ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیا، میں لوٹ آؤں گی واللہ، میں لوٹ آؤں گی واللہ، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں، وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں، جنا میں کون سردار نوجوانوں کے، جنا میں کون سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا، حسن حسین کے نانا، حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ وقال فی مقام آخر، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من مات فقد قامت قیامته، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم شب بارات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پڑھی گئی آیت مقدسہ کے تحت اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بے شک لوگوں کا حساب قریب ہے، مگر لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ غفلت میں اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس مقدس آیت میں حساب و کتاب کے تعلق سے فرمایا، کتنا حساب و کتاب نزدیک ہے، حساب و کتاب کس طریقے سے لیا جانے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات فقد قامت قیامتہ، جیسے ہی بندے کی ظاہری آنکھ بند کر دی جائے گی، یعنی جسم سے اس کی روح نکال لی جائے گی، اسی وقت اس پر قیامت کو بپا کر دیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے گا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بندہ آج کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کی عکاسی میں آج آپ اپنی زندگی کو، ہم اپنی زندگی کے ایام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے 1500 سال پہلے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت کا حساب تمہارے بہت قریب ہے، قریب ہے، اتنا قریب حساب ہونے کے باوجود بھی بندوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں، اپنے چہروں کو خدا کی قدرت سے پرے پھیرے ہوئے ہیں۔ اور آقا نے تو یوں فرمایا، یہاں انسان کی موت واقع ہو جائے گی، وہاں اس کے لیے حساب و کتاب شروع کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھیں، جب سے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے، فرعون گزرا، نمرود گزرا، حامان گزرا، شداد گزرا، اور ابو جہل گزرا، ابو لہب گزرا، عتبہ شیبہ گزرے، امیہ ابن خلف گزرے، جن کے کافر ہونے میں بال برابر بھی اگر کوئی شک کرے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کے دعوے کرنے والوں کو بھی اللہ نے اس زمین پر باقی نہیں رکھا، ان کو خاک میں ملا دیا، ان کا حشر نشر کر دیا، ان کو
नेस्त व नाबूद कर दिया। आज उनकी पहचान इस ज़मीन पर बाकी नहीं। आप मुझे बताएं, कोई नमरूद की कब्र आज बता सकता है? हरगिज़ कोई नमरूद की कब्र नहीं बता सकेगा। क्या कोई फ़िरौन की कब्र बता सकता है? हाँ, अगर कोई फ़िरौन को बताना चाहे तो म्यूज़ियम में जो मिस्र के उसकी लाश को रखा गया है, उस लाश को बता सकता है। उसकी लाश के अलावा कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि फ़िरौन को मिट्टी खोद कर गड्ढे में दफनाया गया था। और जिन्होंने अल्लाह के हुजूर खुदाई का दावा किया, अपने रब होने का इस ज़मीन पर माज़ अल्लाह इकरार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म इस ज़मीन पर ऐसा हुआ कि खाक ने भी, इस ज़मीन ने भी, इस मिट्टी ने भी उनके वजूद को तस्लीम करना गवारा नहीं किया। आप जानते हैं, जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, जब उसकी लाश तैरती हुई सतह पर आई, बाजू किनारे पर आकर लगी, तो लोगों ने देखा बेरारवी के आलम में वो लाश पड़ी हुई थी। दरिंदे चरिंदे आकर उस लाश पर बैठ रहे थे। तो लोगों ने सोचा, भले ही इसने खुदाई का दावा किया हो, भले ही ये दुनिया में रहकर अपने आप को खुदा कहता हो, मगर है तो इंसान ही, इसे भी कफन की जरूरत है, इसे भी मिट्टी की जरूरत है। ये सोचकर कौम बनी इसराइल ने बहुत बड़ा गड्ढा उसके लिए खोदा, जिसे हमारी आम जबान में, किताबों की लुगत में कब्र कहा जाता है। खोदने के बाद उस फिरौन को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया, खाक के सुपुर्द कर दिया गया। बहुत भारी बोझ के साथ उसके वजूद पर, उसके सीने पर मिट्टी को लादा गया। लाद कर नौ मनो मिट्टी में उसे दफना कर जब कौम बनी इसराइल के लोग अपने घरों को चले गए, जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, जब लोगों ने सोचा कि रात में तो फिरौन को दफन किया था, जाकर देखे तो सही कि उसकी कब्र बाकी है भी या नहीं है, वो कब्र में मदफून है भी या नहीं है, मिट्टी में दबा हुआ है भी या नहीं है। जब कौम बनी इसराइल ने आकर उसकी कब्र का नजारा किया तो कब्र खुली पड़ी थी, उसकी लाश बाहर फेंक दी गई थी। जो खुदा को चैलेंज करे, खुदा की कुदरत को चैलेंज करे, उसे तो खुदा की ज़मीन भी कबूल नहीं करती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसे कैसे लोग इस रूह ज़मीन पर गुजरे। किसी ने खुदाई का दावा किया, किसी ने नबूवत का दावा किया, किसी ने अपने लिए सजदे करवाए, मगर कोई इस ज़मीन पर बाकी नहीं रहा। अल्लाह फरमाता है, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर कोई बाकी रहने वाली ज़ात है तो तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात है। जितने कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जितने भी इस रूह ज़मीन पर हैं, जो सांस लेते हैं, जिंदा जावेद जान है, सबको फना होना है, सबको मौत आनी है। जब हम सबको मौत आनी है तो किस सोच और फिक्र में हम मगन रहकर अपनी जिंदगियों को अय्याशी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? किस सोच और फिक्र को अपने जहन में बसाकर हम लोग अल्लाह की इबादतों को फरामोश करने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को अपने पसे पुश्त डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमने नहीं देखा कि कितनी मैयतें हमारे घरों से उठाई गई, हमारे पड़ोस से उठाई गई? कितनी मैयतों को हमारे इन कंधों पर हमने कांधा दिया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, उनकी तदफीन की, उनको गुस्ल दिया गया, कफनाया गया। यहाँ तक के जो हमारा सबसे करीबी था, जिसके साथ हमारा बैठना उठना था, उसको हमने अपने हाथों से कब्र के अंदर तक उतारा। ये किस लिए? इसकी वजह क्या है? आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी आखिरत को कसरत से याद करो। मुझे बात याद आती है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब के ताल्लुक़ से, वो कहते हैं अगर अल्लाह गर्म पानी का भी अज़ाब दे देता तो यह हमारे लिए काफ़ी हो जाता, मगर अल्लाह ने इस तरीके के अज़ाब नहीं रखे। उसके तो अज़ाबात आग के हैं, वैल के हैं, भयानक भयानक जहन्नम में कुओं के हैं, वादियों के हैं, जिसमें हर तरफ हर सिमत आग ही आग मौजूद है। और वो आग कैसी है कि उस आग की बर्दाश्त किसी इंसान में नहीं है, उस आग की बर्दाश्त किसी इंसान में नहीं है। आप जानते हैं क्या सोच थी बुजुर्गों की? गर्म पानी हम नहाते या नहीं नहाते, थोड़ा गर्म पानी हो जाए, गर्म करने में
تھوڑی تاخیر کریں, تھوڑا پانی گرم ہو جائے, بدن پر ڈالیں تو ہمارا بدن اس کی آب و تاب نہیں لا سکتا. سوچنے کی کوشش کریں, جب ہمارے ہاتھ سے ابالا ہوا پانی ہماری سوچ و ذہن سے تھوڑا زیادہ گرم ہو جائے تو اس کی برداشت ہمارا جسم نہیں اٹھا سکتا, تو خدا کی بنائی ہوئی جہنم کا عذاب ہمارا جسم کیسے اٹھا سکے گا. ایک بزرگ اور فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی صبح بیدار ہوتے فوراً آئینے کو دیکھ لیا کرتے. مریدوں نے پوچھا, حضور آپ جب فوراً بیدار ہوتے ہیں سب سے پہلے آئینے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اٹھتے, اپنے ہاتھ دھوتے, پیر دھلتے, وضو کرتے, اس کے بعد اپنے چہرے کو دیکھتے. آخر آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کے چہرے رات میں تبدیل کر دیتا ہے. میں اس خوف سے صبح اٹھنے کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں کہ گناہوں کے سبب اللہ رب العزت نے کہیں میرے چہرے کو بندر کی طرح تو نہیں بنایا, کہیں خنزیر سور کی طرح تو نہیں بنایا. اس خوف سے میں حیرت زدہ ہو کر اٹھ کر فوراً چہرہ اپنا آئینے میں دیکھ لیا کرتا ہوں. کیسی فکر تھی ہمارے اسلاف کی. 40 سال ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والے, 40 برس تک اپنی پشت کو زمین پر لگائے بغیر خدا کو راضی کرنے والے, یہ اللہ والے لوگ آخرت کی فکر کیسے کیا کرتے تھے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, کیا ہمارے پاس ایسا تقویٰ موجود ہے, ایسی عبادتیں موجود ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا, جب اس قبرستان سے میں گزر رہا تھا تو میں نے اپنی نظر قبر پر ڈالی, جیسے ہی ڈالی اس بندے کو اللہ رب العزت نے کھڑا رکھا تھا, معلق کر رکھا تھا. وہ بندہ بڑے پریشانی کے عالم میں تھا, اس کا کفن اس کے پسینے سے بھیگا ہوا تھا, اپنے خود کے پسینے میں وہ غرق ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی ہے مجھے بچانے والا, کوئی ہے مجھے امان عطا کرنے والا, کوئی ہے مجھے اللہ رب العزت سے آزادی دلانے والا, نجات عطا کرنے والا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کی آواز سنی, آپ روح اللہ علیہ السلام فرماتے میں اس قبر کے قریب گیا, کچھ حواری اصحاب بھی موجود تھے. میں اس مردے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے بندے خدا بتا تو صحیح کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے تجھے ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ خود کے پسینے میں تو غوطے لگاتا, تیرا کفن پورا تیرے پسینے میں بھیگ چکا ہے اور تجھے اس انداز و کیفیت کے ساتھ قبر میں لٹکایا گیا ہے, کھڑا کیا گیا ہے کہ اس کی شدت تو برداشت نہیں کر پا رہا. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر و نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس میت سے پوچھ رہے ہیں. جب پوچھا تو میت مخاطب ہو کر کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر, بات یہ ہے کہ میں بوجھ اٹھانے والا انسان تھا, بوجھ اٹھانے والا. میں روزانہ جنگل سے جب لوگ لکڑیاں لا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتے تو میں انتظار میں رہتا کہ کوئی مالک مجھے کام دے, اور جب کوئی مالک لکڑیوں کو خریدتا, خریدنے کے بعد ان لکڑیوں کا بوجھ میرے کاندھے پر لاد دیا جاتا. اس بوجھے کو لکڑیوں کے اٹھا کر جہاں اس مالک کا مکان ہوتا وہاں تک جا کر میں اس کے بوجھے کو پہنچا دیا کرتا, لکڑیوں کو پہنچا دیا کرتا. اس کے بعد جو اجرت مجھے اس کی وہ عطا کرتا, اس سے اپنے زندگی کے ایام میں گزارا کرتا. پوچھا کام تو اچھا کرتا تھا, معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ تجھے یہاں پر اس انداز سے کھڑا کیا گیا ہے, پسینے میں تو شراب اور نظر آ رہا ہے. تو میت مخاطب ہو کر کہنے لگی اتفاق سے ایک دن میرے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ کھایا ہوا تھا, جب کھایا تھا تو میرے دانتوں میں کچھ چیز پھنس گئی. جب پھنسی تو ایک مالک آیا, آنے کے بعد لکڑیوں کے مالک نے کہا کہ لکڑیوں کا گٹا تجھے اٹھانا ہے, اٹھا کر میرے گھر تک پہنچانا ہے. تو بات پکی ہو گئی, ڈیل ہو گیا کہ اتنے میں لینا ہے, اتنے میں لے جا کر پہنچانا ہے. میں نے اس لکڑی کے بار کو اپنے کاندھے پر اٹھایا, راہ چلتا رہا, زبان سے محسوس ہوتا کہ میرے دانتوں میں کچھ چیز پھنسی ہوئی ہے, نکالنے کی ہاتھ سے کوشش کرتا وہ نکلتی نہیں تھی. تو اتفاق سے میں نے یہ کیا کہ جو لکڑیوں کا گٹھا میرے کاندھے پر تھا اس میں سے میں نے ایک چھوٹی سی تیلی کو نکال لیا. نکالنے کے بعد چلتا چلتا راہ میں اس تیلی سے اپنے دانت کے اندر کے اس پھنسے ہوئے چیز کو میں نے نکالا. نکالنے کے بعد پھینک دیا گیا, گٹا رکھ دیا. اس کے بعد میرا انتقال ہوا.
جب انتقال ہوا قبر کے فرشتوں نے مجھے جیسے ہی بیدار کیا تو میرے رب نے مجھ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو نے جب اس وقت لکڑیوں کا گٹا اٹھایا تھا تو تیرے دانت کے اندر کی اس چیز پھنسی ہوئی چیز کو نکالنے کے لیے تو نے جو اس گٹے میں سے لکڑی کو نکالا تھا، تیلی کو نکالا تھا، کیا اس مالک کے اجازت سے نکالا تھا یا مالک کی اجازت کے بغیر نکالا تھا؟ جب تک تو اس حساب کا جواب نہیں دے گا کہ تو نے کس کی اجازت سے اس تیلی کا اپنے دانت میں استعمال کیا تھا، تب تک تجھے اسی طریقے سے کھڑا کیا جائے گا۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں یہاں کیا چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر، اس کا مال اس کے سر پر، اس کا مال اس کے سر پر، مسجدیں تحفظ میں نہیں ہیں، مدارس تحفظ میں نہیں ہیں، مساجد کے ذمہ داران کے ہاتھوں میں مسجد کا بیت المال کنٹرول میں نہیں، الا ماشاء اللہ جو سننے میں آتی ہے بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مدرسوں کا فنڈ جو جمع کیا جاتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جو خدا کے نام پر کلیکٹ کیا جاتا ہے، ساری کی ساری دولت اپنے پیٹ میں ڈال کر اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حساب میں آسانی کرے گا، ہماری نیا پار ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس بندے نے تو جان کر بھی عمل نہیں کیا تھا۔ پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر بتا کتنے سال سے اللہ رب العزت نے اس حال میں تجھے کھڑا کیا ہے؟ وہ مخاطب ہو کر کہنے لگا اے پیغمبر مجھے اس قبر میں آئے ہوئے 40 برس گزر چکے ہیں، 40 برس، اور 40 برس سے اسی حال میں کھڑا کیا گیا ہوں۔ جب بھی میں مالک کے حضور عرض کرتا ہوں اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ کے جانب سے یہی صدا، یہی ندا میرے کانوں کو سنائی دیتی ہے۔ میرا رب مجھ سے کہتا ہے جب تک اس تیلی کا تو حساب نہیں دے گا تجھے اسی طریقے سے کھڑا کیا جائے گا۔ گھپلے بازی کر کے، سود کا مال کھا کر، لوگوں کی دولت ہڑپ کر، لوگوں کی زمینیں اپنے نام پر کروا کر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نجات تو بڑی آسان ہے، یہاں آنکھ بند ہو جائے گی وہاں جنت دکھائی جائے گی، یہ ناممکن سا عمل ہے۔ جب وہ اپنے نیک بندوں پر اس طریقے سے گرفت فرما سکتا ہے جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں، جن کی عبادتوں میں کوئی نقص نہیں، تو ہمارے پاس ایسا عمل ہی کون سا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم جنت کا مزدہ اپنے جیب میں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان اس نے عرض کیا کہ حضور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حضور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حال سے مجھے نجات عطا کرے۔ عرض کیا کہ مولا میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے تو آسانی ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی عیسیٰ جس کے ساتھ اس نے ایسا معاملہ کیا تھا، جس کے لکڑیوں کا بھار اس نے اٹھایا تھا اور اس گٹے میں سے جس کی تیلی اس نے اپنے دانت میں کی تھی، یہاں رک کر مجھے ہنسی بھی آتی ہے، بات بھی یاد آتی ہے۔ لوگوں تو اب مسجد کے جو اس پر بیٹھتے ہیں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی بھی ہم لوگ تیلی نکال کر پان سپاری کھا کے آ کر مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ کتنی بے وقوفی والا عمل ہے، کیسی سوچ مسلمانوں کی ہے۔ خدا کے گھر آ کر کسی بندے کا حق کوئی مارے تو اللہ تعالیٰ 40 سال تک اس انداز سے قبر میں اسے کھڑا رکھے۔ اب جو خدا کے گھر کی ہی لوٹ مار کرنا شروع کرے تو اس کا تحفظ خدا کے سوا کون کر سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ سے پناہ مل بھی کہاں سکتی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ کے علاوہ کہیں اور پناہ مل ہی نہیں سکتی۔ کوئی پناہ عطا نہیں، جب تک خدا نہ چاہے اسے پناہ عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اللہ اس کے لیے آسانی کر، کہا کہ عیسیٰ یہ حقوق اللہ کی بات نہیں ہے، اگر اس بندے اور میرے درمیان کا معاملہ ہوتا میں تو رحیم ہوں، اس کی بخشش کر دیتا۔ یہ حقوق العباد کی بات ہے، اس نے کسی اور کا حق مارا ہے۔ عیسیٰ ایک کام کرو، اس بندے کی تلاش کرو جس کے لکڑیوں کے گٹے کی تیلی اس نے نکال کر اپنے دانت میں کی تھی، تلاش کرو، اس کے پاس جا کر اس کا نام لے کر وہ دن اسے یاد دلاؤ اور اس سے اس کی معافی کراؤ۔ اگر وہ اسے معاف کر دے گا ہم رب قدیر بھی اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ یہ جب کہا تو پیغمبر اللہ کے نبی اس کی تلاش میں نکلے، اس کی نشانی پوچھی، حقیقت میں وہ بندہ ملا، اس سے کہا کہ فلاں بندہ ملا تھا۔ کہنے لگا کہ حضور مجھے تو یاد نہیں کہ کب ملا تھا، کہاں ملا تھا، میں نے کس کو دیا تھا۔ کہا کہ بہت سالوں پیچھے کی بات، اگر تجھے یاد بھی نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس عمل کے لیے معاف کر سکتا ہے؟ وہ مسکرانے لگا حضور یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے،
میں نے تو یہ گمان بھی نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا. یہاں رک کر مجھے بات یاد آتی، اعمال بندوں کے ایسے ہی ہوں گے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کس کا ہم نے حق مارا ہے. سب کو قطار میں اللہ رب العزت بروز محشر قیامت کے دن کھڑا کرے گا. اللہ رب العزت بتاتا جائے گا، ان کے حق ان کو دلواتا جائے گا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک بندوں کے حقوق لوٹا دیے جائیں گے کہ جو بندہ حق ادا کرنے والا ہوگا، مجرم ہوگا، حق ادا اس طریقے سے کرے گا کہ سب کے حق ادا ہو جائیں گے. اب اس کے پاس کوئی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی. آخر میں ایک بندہ آئے گا، آ کر کہے گا اللہ اسے بھی میرا حق ادا کرنا باقی ہے، یہ میرا حقدار ہے، میرا حق تو اس سے مجھے ادا کروا. جب بندہ کہے گا تو رب کہے گا اب اس کا حق ادا کرا. وہ بندہ کہے گا مولا جتنے نیکیاں تھی، جتنا تقویٰ تھا، جتنی عبادتیں تھی، سارا کا سارا تو میں نے دے دیا، اب میرے پاس گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ بندہ کہے گا اللہ اس بندے سے جس نے مطالبہ کیا حق کا، اس سے کہے گا کہ یہ کام کر، تیرے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ نکال کر اس بندے کے اوپر ڈالے تھے، مسلط کر دیے جائیں. تیرے گناہ اتنے تھے کہ گناہوں کی بنیاد پر تو جہنم میں جانے والا تھا، اب تیرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے گا. کیسے ہلکا کر دیا جائے گا؟ جس نے حق مارا تھا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر مسلط کر دیے جائیں گے. اس کے بعد اس بندے کو جنتی بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کبھی سوچا ہم لوگوں نے کہ ہماری آخرت کیسی ہونے والی ہے؟ ہم زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جو ظلم کرتا تھا، جبر کرتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، قتل عام کرواتا تھا، اپنی منمانی میں مگن مست رہا کرتا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اپنے محل میں وہ بیٹھا تھا سج دھج کر، تو ایک بندہ اس حال میں داخل ہوا اس کے محل کے کہ اس نے اجازت طلب نہیں کی. اجازت طلب نہیں کی. جب اجازت کے بغیر محل میں داخل ہوا تو جب وہ قریب آنے لگا اب اس ظالم بادشاہ نے محسوس کیا کہ آنے والے کی شکل و صورت بہت بھیانک ہے، بدصورت انسان ہے. اب وہ تخت پر بیٹھ کر آواز لگا کر کہنے لگا کہ او آنے والے بدصورت انسان، تو اندر کس کی اجازت سے داخل ہوا؟ تو باہر کیوں نہیں رکا؟ اجازت کیوں نہیں طلب کی؟ اب وہ آنے والا بدصورت انسان مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کسی کے یہاں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے اختیار ایسا عطا کیا گیا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں، بڑے بڑے ظالموں کے یہاں بغیر اجازت کے آیا جایا کرتا ہوں، اور کوئی اس مملکت کا، ملک کا، اس رعایا کا، اس حکومت کا سپہ سالار مجھے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. اب جب ایسے ہیبت زدہ باتیں اس ظالم بادشاہ نے سنی، اب جب قریب ہوا بدصورت شخص تو دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس آنے والے بدصورت انسان نے کہا کہ میں تیرا برا اعمال ہوں، مجھے ملک الموت کہا جاتا ہے، میں اسرائیل ہوں اور اللہ کے حکم سے تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا گیا، حضرت جناب رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اب جوش و جذبے کے ساتھ آنے والے سے اس انسان سے جناب ملک الموت سے کلام کر رہا تھا، جب نام سنا کہ اسرائیل ہیں تو کپ کپی ایسی طاری ہو گئی کہ اپنے منہ کے بل اس تخت سے نیچے گر گیا. اس کے بعد ہاتھ جوڑے. ظلم کتنا بھی کوئی کرے اس کا اختتام تو ہونا ہی ہے، اس کی انتہا تو کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہونی ہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اسرائیل، ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے، جو میں نے لوگوں پر ظلم جبر کر کے مال اکٹھا کیا ہے اپنے خزانوں میں، وہ لوگوں کی امانتیں لوٹا دوں اور اس سے رہا ہو جاؤں. میں جانتا ہوں، میں خود جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں، اللہ کی میں نے کتنی کثرت سے نافرمانی کی ہے. اب جیسے ہی تم روح نکالو گے مجھے پتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے، اللہ مجھے کس مقام میں لے جانے والا ہے، اس لیے مجھے ایک دن کی مہلت دو تاکہ میں ساری دولت قوم میں تقسیم کر سکوں. ملک الموت مخاطب ہو کر کہنے لگے ایک دن کی تو مہلت طلب کرتا ہے، میرے رب کا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تجھے ایک سانس کی مہلت نہ دی جائے. اب جانتے ہیں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کو سکرات طاری ہوتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کتنے فرشتے آتے ہیں جی؟ 4 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ جو رزق پر مامور ہے،
جو فرشتہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے، جس کے ذریعے ہم رزق کھاتے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم کما کر کھاتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ خدا ہمیں اپنے فرشتوں کے ذریعے کھلاتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ تو فرشتہ جو بے بس ہو کر، لاچار ہو کر پڑی ہوئی میت ہے، اور وہ بے بس ہمیں نظر آتی ہے، کتنا اچھا لیٹا ہے کہ ابھی کہیں گے تو اٹھ کر بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جناب اسرائیل اس میت کے پاس آتے ہیں جس کی روح نکالنا ہوتا ہے۔ اگر تنہا اسرائیل کو اللہ روح نکالنے کے لیے بھیجتا تو آقا فرماتے ہیں روح نکالنے کے فرشتے کو مرنے والا دیکھ کر جنگلوں کا راستہ اختیار کر لیتا، لوگوں کے درمیان سے بھاگ کر دوڑتا ہوا چلا جاتا، اور لوگ اسے دوڑتا ہوا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت قریب ہے، دوڑ رہا ہے۔ اس لیے موت کو چھپانے کے لیے، موت کو مخفی رکھنے کے لیے، موت کو عیاں رکھنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جناب اسرائیل 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر آتے ہیں۔ آنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ، پیر، سر، وجود کے تمام اعضاء کو جکڑ کر پکڑ کر رکھا جائے، اسے ہلنے نہ دیا جائے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کتنی آسانی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر لیٹا ہے، ابھی تبھی آسانی کے ساتھ موت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جکڑا جاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک نوری فرشتے اسے نظر آتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے اس سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے اللہ کے بندے ڈر مت، ہم تیرے ساتھ ہیں، تیری روح میں آسانی کی جائے گی، آسانی کے ساتھ تیری روح کو نکالا جائے گا۔ جب تیری روح کو نکالا جائے گا خدا نے ہمارے ساتھ حنوت بھیجا ہے۔ اب حنوت کیا ہے؟ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت سے اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ میرا نیک بندہ تھا، عابد تھا، تقوی شار تھا، نمازی تھا، مسجد میں رہنے والا تھا، مجھے راضی کرنے والا تھا، اس کے لیے حنوت لے کر جایا جائے۔ اب وہ حنوت کے حوالے سے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک صندوق ہے، صندوق، اور وہ صندوق کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی تمام عطر کو موجزن کر رکھا ہے، تمام عطر جو جنت کا ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب اس حنوت کو لے کر، اس صندوق کو لے کر فرشتے آتے ہیں۔ آنے کے بعد جب نیک بندے کو تسلی دی جاتی ہے، یہاں مجھے پھر ایک بات یاد آئی، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی رخصت ہونے والے تھے۔ جب رخصت ہونے والے تھے آقا علیہ السلام سرانے بیٹھے تھے، جب بیٹھے تو اسرائیل اندر تشریف لائے روح نکالنے، آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا کی ذات جس نبی سے نہ چھپی، اسرائیل کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اب نظر آئے، قریب آئے، آنے کے بعد آقا علیہ السلام کو سلام کیا، جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو روح نکالنا شروع کروں؟ آقا علیہ السلام سراہنے تسلی کو بیٹھے اپنے یار کے، اپنے اس صحابی کے، بیٹھ کر کہا کہ اجازت ہے، تو اب وہ روح نکالنا انہوں نے شروع کیا۔ جب شروع کیا تو کہا کہ اسرائیل رکو رکو، کہا کہ یا رسول اللہ کیوں روکتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ میرا یار تھا، یہ میرا رفیق تھا، اس نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں گزاری ہے۔ اسرائیل میں اللہ کا پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتا ہوں کہ اس میرے یار، میرے صحابی کی روح نکالنے میں آسانی کرنا۔ جب کہا اسرائیل مخاطب ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت، آپ افسردہ مت ہوئیے، جو بھی آپ کا عاشق ہوگا اس کی روح آسانی کے ساتھ ہی نکالی جائے گی، اس کی روح میں مجھ پر اللہ کا حکم ہے، جو نبی کا غلام ہوگا، عاشق ہوگا، میرے نبی کا فرما بردار ہوگا، اسرائیل اس کی روح میں آسانی کرنا۔ تو یا رسول اللہ آپ گھبرائیے گا مت، اتنی آسانی سے اس کی روح نکالوں گا کہ اس کے جسم کو بھی خبر نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر صحابی کی روح کو لے کر رخصت ہو کر چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 4 فرشتے آتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ حنوت لایا جاتا ہے نیک بندے کے لیے، کہا جاتا ہے کہ ڈر مت، تیرے لیے آسانی ہے، اور تو جانتا ہے تجھے کہاں لے جایا جائے گا، جس خدا کی تو عبادت کرتا تھا اس خدا سے ملاقات کرانے کے لیے لے جایا جائے گا۔ جب روح سے اسرائیل کہتے ہیں، روح مسکرا پڑتی، کہتی کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے تو اب دیر نہ کرو، میری روح نکال لو، تو روح نکال لی جاتی ہے۔ نکالنے کے بعد جناب اسرائیل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس حنوت میں، اس صندوق میں اس کی روح کو داخل کر دیا جائے، تاکہ خدا سے ملنے سے پہلے اس کی روح معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔
تو اس حنوت میں ڈال کر اس صندوق کو لے کر آسمانی دنیا پر فرشتے اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان پر جب اس روح کو صندوق کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اس صندوق کی خوشبو کو سونگھ کر فرشتے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اللہ والا عابد بندہ یہاں پر آ گیا ہے، اللہ والے کی روح لائی گئی ہے۔ جب محسوس کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ کس کی روح لائی گئی ہے؟ جناب اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے کی لائی گئی ہے۔ تو تمام پہلے آسمان کے فرشتے ادب کے ساتھ اس نیک بندے کی روح کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، یہاں تک کہ جو ثم دنا فتدلی جو ہم نے معراج میں سنا، جہاں خدا کی ذات، خدا کے علاوہ کوئی نہیں، اس مقام پر خدا تو ہر جگہ موجود ہے مگر ہماری عقل کے لیے میں عرض کر رہا ہوں وہاں لے جایا جاتا ہے۔ اب اس حنوت کو جب کھولا جاتا ہے، اس حنوت کے اندر سے وہ روح معطر و مجلہ ہو کر، خوشبودار ہو کر باہر نکل کر آ جاتی ہے۔ باڈی کہاں ہے؟ زمین پر ہے۔ رو کہاں رہے ہیں لوگ؟ میت پر رو رہے ہیں، مگر روح کہاں سیر کر رہی ہے؟ ملائے اعلیٰ رفیع بالا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں روح جا رہی ہے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب روح کو اوپن کر دیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، وہ روح ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے رب کو سلام عرض کرتی ہے، رب سے مخاطب ہوتی ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو جتنا تقوی شعار ہوگا، جو جتنا خدا کو دنیا میں رہ کر راضی کر چکا ہوگا، وہ اتنے دن، اتنے دیر تک، اتنے وقت تک اس کی روح خدا سے کلام کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد خدا کی قدرت اس سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے اچھی روح جس نے دنیا میں رہ کر مجھے راضی کیا، تیرے پروردگار کو جو تو نے راضی کیا، میں تیرا رب تجھ سے یہ کہتا ہوں، کیا تو میرے قرب خاص میں رہنا چاہتی ہے یا تجھے تیرے جسم میں واپس لوٹا دیا جائے؟ اب یہاں روح کے اوپر ڈیپینڈ بات کو کر دیا جاتا ہے، معاملہ سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر روح خدا کے عرش کے نیچے پناہ گزیر ہونا چاہتی ہے، وہاں پناہ لینا چاہتی ہے، تو اس روح کو اللہ کے عرش کے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے صبح قیامت کے لیے، وہاں وہ اللہ کا ذکر تسبیح تحلیل کرتی ہے۔ اگر روح یہ عرض کرتی ہے کہ اللہ جب میں دنیا میں تھی تب بھی میرے جسم کے ساتھ تھی، اب جب مجھے جدا کیا گیا ہے، اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے اب بھی میں اپنے جسم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اگر روح یہ عرض کرتی ہے تو خدا کی قدرت ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش سے واپس دوبارہ اسی شان و عظمت کے ساتھ جسم میں اسے لوٹا دیا جاتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام کی روح کو لوٹا دیا گیا۔ جب آقا علیہ السلام پردہ فرمائے تو روح لے کر آسمانی دنیا پر چلی گئی۔ آقا علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا، بہت تفصیلی حدیث ہے، گفتگو بڑی طویل ہے، مختصر عرض کروں۔ عرض کیا، فرمایا حبیب کیا تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا دوبارہ اپنے جسم میں جانا چاہتے ہو؟ اب روح خاموش رہی، اللہ کے امر پر، اللہ کے فیصلے پر۔ خدا کی قدرت نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ کہاں روح کو رکھا جائے، عرش کے نیچے رکھا جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ عرش جو تیرا ہے تیرے پیغمبر کی روح رکھنے کے لیے درست نہیں ہے، یہاں رکھیں گے تو ایک بے چینی ہی ہم محسوس کریں گے۔ کہا کہ پہلے آسمان میں رکھیں، دوسرے سارے آسمانوں کا تذکرہ، اس کے بعد کہا کہ جنت میں رکھ دیا جائے۔ کہا فرشتوں اللہ جنت میں رکھیں گے، روح ایک سمت رہے گی، جسم ایک سمت رہے گا، یہ بھی اچھا نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارا رب، اے میرے فرشتوں، میرے حبیب کی روح لانے والوں، تم سے کہتا ہوں کہ جب روح میرے حبیب کے جسم میں ہم نے ڈالی تھی، اس سے بہتر مقام میرے حبیب کی روح کا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جہاں گنبد خضراء کے سائے میں میرے حبیب کو مدفون کیا گیا ہے، وہیں اس مقدس روح کو لے جانا، جسم میں واپس لوٹا دینا۔ جب رب نے فرمایا، فرشتے بڑی شان و عظمت کے ساتھ آقا کی روح کو لے آئے، گنبد خضراء میں پاک، معطر، اعلیٰ، عرفہ، وہ تعظیم والا، عظمت والے جسم میں واپس روح کو لوٹا دیا۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں جیسے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں جسم و جسمانیات کے ساتھ اس زمین پر باحیات تھے، اس سے 100 گنا زیادہ اپنے قبر انور کے اندر جسم و جسمانیات کے ساتھ سن بھی رہے ہیں اور اپنے مانگنے والی امت کو عطا بھی فرما رہے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض کر رہا تھا، بادشاہ کہنے لگا ایک دن کی مہلت دو، ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں مال لوٹاؤں۔ کہا کہ نہیں، ایک آن کی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ جو 4 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ جب سکرات کی حالت میں بندہ ہوتا ہے آ کر کہتا ہے کہ اے بندے خدا،
मैंने पूरी कायनात में परवाज की, उड़ता रहा, सारे खेत खलियान, अनाज, बोरियां, जहां जहां खुदा की कुदरत ने अनाज रखा हुआ है सब मैंने छान डाला, मगर तेरे हिस्से का इस वक्त मुझे एक दाना भी नहीं मिला। मरने से पहले बंदे को आगाह कैसे किया जा रहा? कोई ये तसव्वुर ना करे, कोई ये सोचे ना कि अभी इतना मुझे खाना बाकी था, अभी इतना पानी मुझे पीना बाकी था, उससे पहले ही अल्लाह ने बुला लिया, अभी मुझे इतना लिबास पहनना बाकी था, अल्लाह ने पहले ही बुला। कोई ये गुमान भी ना करे, उससे पहले फरिश्तों के जरिए खुदा की कुदरत बंदे को आगाह कर रही है कि मरने से पहले ही उसको बता दिया जाए कि तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाने वाला है, कुछ तेरे हाथ में दिया नहीं जाएगा, सुपुर्द नहीं किया जाएगा। अगर किसी को किसी पर सुपुर्द किया जाएगा, दिया जाएगा, तो तेरे जिस्म को खाक के सुपुर्द किया जाएगा, मिट्टी में अंदर मुंतकिल किया जाएगा। अब वो फरिश्ता कहता है पूरे मैंने ज़मीन छानी, एक अनाज का दाना तेरे हिस्से का मुझे नहीं मिला। अब वो फरिश्ता चला जाता है, दूसरा फरिश्ता आता है, आकर कहता है तू जानता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे पानी पर मुझे मुअख्खर कर रखा था, जो तू नहाता था, पहनता था, गुस्ल करता था, पीता था, अपने ज़रूरियात के लिए, हाजात के लिए इस्तेमाल जो पानी करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पानी को तुझ तक पहुँचाने के लिए मुझ फरिश्ते को मुकर्रर किया था। और मैंने जब तेरी ये हालत देखी कि तू अब तब का मेहमान है, मैंने सोचा कि जाके खुदा की ज़मीन पर जितने समंदर हैं, जितने दरिया हैं, जितनी नदियां हैं, जितनी नहरें हैं, सब छान डालूं, देखूं तो सही कि तेरे हिस्से के पानी की एक बूंद बाकी है भी या नहीं। तो मैंने तमाम दरिया समंदर छान डाले, सब पर मैंने परवाज़ की, मैं उड़ता रहा, मगर जब मैं तेरे पास वापस लौटा, इस हाल में लौटा कि अब तुझे पिलाने के लिए इस ज़मीन पर खुदा के जानिब से एक कतरा पानी भी मौजूद नहीं है, एक बूंद पानी भी तेरे हलक में नहीं डाला। इसीलिए जब मैयत के मुंह में चम्मच से पानी डालते हैं वो क्या होता है जी? ये फिर इसको ये ना समझेंगे क्या बोले थे उस वक्त, तकरीर बोले थे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का इम्तिहान होता है, अल्लाह कुछ अपने बंदों को आजमाया करता है प्यास से, शिद्दत से, कि वो बंदा जल्द से जल्द उसके कुर्ब में पहुंचा दिया जाए। ये एक और बात है, आप किसी मैयत को इसके बाद से देख लें तो फिर तसव्वुर जमा के ऐसा छोरा अजाब हो, ये नहीं, अच्छा गुमान करने का हुक्म दिया गया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते तुम में से कोई इंतकाल कर जाए, भले ही वो गुनहगार हो, बदकार हो, जुआरी हो, अय्याश हो, उसके लिए अल्लाह की ज़ात से अच्छा गुमान करना। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो बदकार है, गुनहगार है, फिर भी आप कहते हैं कि उसके लिए अच्छा गुमान किया जाए, अच्छा उसके लिए सोचा जाए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा रब फरमाता है मरने वाली मैयत के ताल्लुक़ से जो ज़िंदा बंदा जैसे गुमान करता है, अल्लाह ताला उसका हिसाब वैसे ही फरमाया करता है। गुनहगार होने के बावजूद भी कुछ अफराद इकट्ठा होकर अगर उस मैयत की तारीफ़ कर लेते हैं तो फरिश्ते अल्लाह के हुजूर जाकर अर्ज़ करते मौला वो गुनहगार तो था मगर तेरे कुछ बंदे उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो खुदा की कुदरत कहती है ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जिन जिन बंदों ने मेरी इस मरने वाले बंदे की तारीफ़ की मैंने उन्हें गवाह बनाकर उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दी है। इसलिए मरने वाले के ताल्लुक़ से बुरी बातें ना किया करें। वो दूसरा फरिश्ता ये कहता, तीसरा आता आकर कहता है कि ऐ बंदे खुदा मैंने पूरी कायनात को छान डाला, तू जानता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे लिबास के लिए मुझे मुकर्रर फरमाया था, जो तू अपने जिस्म पर कपड़े पहनता था वो कपड़े मेरे जानिब से तुझे अता किए जाते थे। मैंने पूरी कायनात में छान डाला मगर तेरे तन पर पहनाने के लिए कोई कपड़ा मुझे नज़र ना आया। हाँ अब जब तेरी ये आँख बंद कर दी जाएगी, आखिरी एक लिबास खुदा के जानिब से तुझे पहनाया जाएगा, उसको कफन कहा जाता है, कफन कहा जाता है। तीसरा फरिश्ता है कहकर वो रुखसत हो जाता है। अब चौथा फरिश्ता जो आता है वो आने के बाद कहता है जानता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तेरी सांसों पर मुकर्रर फरमाया है, सांसों पर, जो तू सांस अंदर बाहर को लेता था, जिससे तेरी जिंदगी के अय्याम चल रहे थे, तू जिंदा था, उस सांसों पर अल्लाह ने मुझे मुकर्रर किया। मैंने पूरे रूह ज़मीन की हवा को छान डाला, पूरी हवा का मैंने जायज़ा लिया मगर मुझे तेरी इस आखिरी सांस के अलावा कोई सांस नहीं मिली।
یہ جب چوتھا فرشتہ کہتا ہے کہ جو تو سانس کھینچ رہا ہے اندر کو، یہ تیری آخری سانس ہے، اس کے بعد تیری سانس بند کر دی جائے گی، تیری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، تجھے لوگ مردہ کہہ کر پکاریں گے، میت کہہ کر تیرا نام لیں گے۔ جب وہ چوتھا فرشتہ کہتا ہے، اسرائیل اس کے قریب ہوتے ہیں، جسم سے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے انسان کی زندگی۔ جتنی بھی عیاشی کی ہم زندگی گزار لیں، جتنی بھی نافرمانی کی ہم زندگی گزار لیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جناب ذوالقرنین بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ جانتے ہیں یہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بزرگ ہیں، اور آقا علیہ السلام اور حضرت جناب ذوالقرنین کے درمیان 4000 سال کا گیپ ہے، فاصلہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے 4000 سال پہلے یہ دنیا میں آ چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے، اور اللہ رب العزت نے جناب ذوالقرنین کو بادشاہیت عطا فرمائی تھی۔ 2 بادشاہ مسلمان تھے، 2 بادشاہ کافر تھے، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، 2 بادشاہ جو مسلمان تھے پوری دنیا پر حکومت کی، ایک بادشاہ ذوالقرنین جس کو انگلش میں انگریزی میں الیگزینڈر کہا جاتا ہے، یہ ذوالقرنین ہے، اور دوسرے بادشاہ وہ بادشاہ بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، جن کو سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ تھے، ایک تو اس میں پیغمبر بھی تھے، نبی بھی تھے اللہ کے، اور جو 2 کافر بادشاہ تھے جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، ایک فرعون تھا اور دوسرا شداد تھا، شداد۔ ان 2 بادشاہوں کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان دونوں نے اس زمین پر رہ کر خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو الیگزینڈر جن کو کہا جاتا ہے، ذوالقرنین جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، تو فرمایا گیا ان کا گزر ایک بستی پر ہوا، ایک قوم پر ہوا، اور وہ قوم بڑی عجیب و غریب تھی، اس قوم کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ یہاں رک کر ایک بات آ جاتی ہے، اب ذوالقرنین ہے کیا، اس کو بھی سمجھیں، ورنہ آپ کے ذہن میں بات ہو سکتا ہے نہیں پہنچے، میں آپ کو بات نہ پہنچا سکوں کہ ذوالقرنین ہے، اس کا میننگ ڈیفینیشن بنتا کیا ہے۔ فرمایا گیا یہ اپنا تاج بیل کے سینگوں والا پہنا کرتے تھے، سر پر اپنے جو تاج رکھتے تھے بادشاہیت کا، اس تاج کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور عربی لغت میں، عربی کتابوں میں بیل کے سینگوں کے تاج کو ذوالقرنین کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ ان کا سر جب ننگے سر سے رہتے تو ان کے پیچھے کے سر کے 2 حصے ابھرے ہوئے تھے، پیچھے کے سر کا حصہ دونوں جانب سے تھوڑا تھوڑا اٹھا ہوا تھا، تو اٹھے ہوئے ابھرے ہوئے حصے کی بنیاد پر ان کو ذوالقرنین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو یہ 2 وجوہات کتابوں میں لکھے گئے۔ تو ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا، اور اللہ رب العزت نے بڑے خیر کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے، بہت اچھے انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے، رب کعبہ نے ان کو یاد فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے 3 سفروں کو یاد فرمایا ہے۔ انہوں نے 3 سفر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں جو فرمایا، یہ قرآن کی تفسیر میں بھی موجود ہے، اور سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے وہ بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی تفصیلی گفتگو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی۔ الغرض میں اس طرف نہیں جاتا، یہ ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو بڑی عجیب قوم کے اوپر سے ان کا گزر ہوا، تو اس قوم کے سردار کو اور اس قوم کو انہوں نے دیکھا، وہ قوم پتیوں کے کپڑے پہنا کرتی تھی، لباس پہنا کرتی تھی، ان کے جسم پر لباس ہماری طرح کپڑوں کے نہیں تھے، وہ درختوں کی پتیوں کے لباس اپنے جسموں کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، چھپا لیا کرتے تھے، اور ان کے رہنے والے مکان پکے مکان نہیں تھے، انہی درختوں کی چھالوں سے مکان حجرے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ اور جناب ذوالقرنین فرماتے ہیں جب میں نے ان 2 چیزوں کو دیکھا، جب قوم کے جانب سے گزرنے لگا، ایک چیز میں نے دیکھی کہ ان کے حجروں کے، ان کے دروازوں کے باہر ان قوموں نے اپنے مردوں کی قبریں بنائی ہوئی تھی۔ دروازہ جیسے ہی گھر کا کھلتا تو سامنے قبریں نظر آتی، اتنا قریب قبروں کو رکھا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں جب میں گزر رہا تھا اس قوم سے، قوم پر میں نے توجہ کی تو وہ قوم اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرتی۔ کیا کرتی بولیے جی؟ زیارت کرتی۔ آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ زیارت کرنے والے ہیں۔ یہ اہل سنت کا واحد عقیدہ ہے۔ اہل سنت نے 100 200 50 سال سے گڑا ہوا یہ عمل نہیں ہے۔ مردوں کی زیارت کرنا آقا علیہ السلام سے بھی پہلے جناب ذوالقرنین کی سنت مبارکہ ہے۔
اور جو قوم کو انہوں نے دیکھا وہ قوم بھی اپنے میتوں کی اپنی قبروں کی زیارتیں کیا کرتی، اور فرمایا گیا وہ قوم ایسی تھی کہ اپنے میتوں کے قبروں کے درمیان خدا کی عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ بستی والے، وہ قوم، وہاں کا جو بڑا آدمی تھا جس کو سردار کہا جاتا تھا، وہ سب مل کر اپنے قبروں کے درمیان اللہ کی بندگی عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اب جناب ذوالقرنین اس قوم پر سے گزرے، چلے گئے جہاں جانا تھا۔ جانے کے بعد اپنے خاص وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اس قوم کے سردار کو کہو کہ ذوالقرنین تمہیں بلاتے ہیں۔ جب کہا تو وزیر گیا، جا کر کہا کہ تمہاری قوم میں سردار کون ہے؟ وہ قریب ہوا، کہا کہ میں سردار ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے بادشاہ ذوالقرنین تمہیں بلاتے ہیں۔ تو جب کہا تو اس سردار نے کہا مجھے تمہارے بادشاہ کے پاس آنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا۔ جب منع کیا تو یہ پیغام جناب ذوالقرنین کے پاس پہنچا دیا گیا۔ آپ نے جب سنا، غیظ و غضب نہیں کیا کہ میں بڑا آدمی، بادشاہ، پوری دنیا پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی، ایک آدمی میرے پاس آنے کے لیے ایسا کرتا ہے اس کو قتل، ایسا نہیں۔ اللہ والوں کی سوچ ہی جدا ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے منع کیا تو بذات خود وقت کے بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے جناب ذوالقرنین خود چل کر اس سردار کے پاس آئے، اس قوم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کر دیکھا کہ قوم قبروں کے آس پاس اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں اتفاق کی بات، وہ قوم کی غذا سبزیاں تھی جو زمین پر گھاس اگا کرتی تھی، وہ گھاس کو کھا کر اپنی زندگیوں کو گزارا کرتے تھے، نباتات کو کھاتے تھے، حشرات کو نہیں کھاتے تھے، صرف نباتات کو کھاتے تھے۔ جب دیکھا تو ملاقات کی، میں نے جب تمہیں بلایا تو تم کیوں نہیں آئے؟ وہ سردار نے کہا مجھے کیا حاجت و ضرورت ہے کہ میں ایک بادشاہ کے پاس جا کر حاضر ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ جو سردار ہے بڑی فراست والا ہے، بڑی عقل و شعور والا ہے، یہ معمولی انسان نہیں۔ مخاطب ہو کر کہنے لگے بتا تو صحیح کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم نے اپنے دروازوں پر اپنے لوگوں کی قبریں کیوں بنا رکھی ہیں؟ اب وہ مخاطب ہو کر کہنے لگا سردار کہ ہم نے اپنے گھر کے دروازوں پر اپنے میتوں کی قبریں اس لیے بنا رکھی ہیں کہ ہم بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ان قبروں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کرتے رہیں، آخرت ہم بھلا نہ سکیں، دنیا میں مگن مست نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر ہم نے اپنے لوگوں کی قبروں کو سامنے اپنی نگاہوں کے رکھا ہے۔ جب بھی ہم اپنی نگاہوں سے ان قبروں کو دیکھتے ہیں ہمیں خدا کی آخرت یاد آ جاتی ہے، حساب و کتاب ہمیں یاد دلاتا ہوا اللہ رب العزت نظر آتا ہے، اس لیے ہم نے اپنی میتوں کو قریب رکھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس گھاس کے علاوہ کھانے کے لیے کوئی شے چیز موجود نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، اور رہنے کے لیے مکان نہیں، سونا چاندی وغیرہ اور جو زندگی کی ضرورت والی چیزیں برتن وغیرہ کچھ بھی تمہارے علاقے میں بستی میں موجود نہیں۔ کیا تمہیں خواہش و تمنا نہیں ہوتی اس چیز کی کہ تمہارے پاس سونا ہو، چاندی ہو اور تم اس کا استعمال کرو؟ تو مخاطب ہو کر کہنے لگا جس کو خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہو اور اپنے نفس کا حساب خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو، اس کے لیے دنیا کی چیزیں اپنی ضرورتوں کو پورا کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر ہمیں دنیا کی چیزیں اکٹھا بھی کر لیں، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات کھانے پینے کی چیزیں، اس کے باوجود بھی یہ نفس ایسا ہے کہ اتنی ساری چیزیں اکٹھا کرنے کے بعد بھی جی نہیں مانا کرتا، پھر بھی دوسری چیزوں کی طلب کیا کرتا ہے۔ جب یہ ہمارا من اتنا کھٹا ہے کہ مل جانے کے باوجود بھی دوسری چیزوں کا مطالبہ کرنے والا ہے، اس نفس کو کچلنے کے لیے، اس نفس کی کشی کرنے کے لیے ہم نے دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی چیزوں کو ٹھوکر مار رکھی ہے۔ تیسرا سوال کیا بتاؤ تم صرف گھاس پھوس کیوں کھاتے ہو؟ کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم لذت بھری چیزیں کھاؤ؟ مخاطب ہو کر سردار کہنے لگا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگ جانوروں کو کھا کر اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان بنائیں، اور ان جانوروں کا قبرستان اپنے پیٹ کو بنا کر بروز قیامت اس پیٹ کو جہنم کی غذا بنائیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم نے اللہ کے پیغمبروں سے سنا ہے جو بندہ مومن لذت بھری غذائیں کثرت کے ساتھ کھاتا ہے لذت کے لیے، تو بروز قیامت اگر اس کے پیٹ کو کوئی چیز بھرنے والی ہے تو قبر کی مٹی اور جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے ہم لوگ گھاس کھا کر مطمئن ہیں، جانور کھا کر ہمارے اندر یہ طاقت و سکت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حساب دے سکیں۔
یہاں آقا علیہ السلام کی شریعت میں منع نہیں. اب پھر یہ نہ سوچیں کہ بکرا نہیں کھانا, مرغی نہیں کھانا, بیل نہیں کھانا, سب کھائیے, مگر خدا کی فرما برداری بھی تو کیجئے اس کے ساتھ. خدا کے ساتھ احسان فراموشی کر کے مرغیوں پر مرغیاں, گوشت پر گوشت, بیل پر سارے بیل گھر میں رکھ کر فریزر پورا بھر کر کھائیں گے تو کیا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم گمان کرتے ہو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے. ہرگز ایسا گمان نہ کرو, تمہیں خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم لوگوں سے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے, جب سنا تو کہا کہ بڑی فراست والا ہے, بڑا اللہ والا آدمی ہے. تو اس کے قریب ہوئے, قریب ہو کر کہنے لگے میں بادشاہ ہوں, بڑی میری حکومت سلطنت ہے, اگر تم چاہو تو میں تمہاری زندگی کے لیے انتظام کر سکتا ہوں, تمہارے کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں. جب اس سردار نے سنا, اپنے ہاتھ کو بڑھایا, قریب ہی میں ایک محراب تھی, محراب, اس محراب میں اس سردار نے ہاتھ بڑھا کر باہر نکالا. نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کھوپڑی آئی, کھوپڑی. اس کھوپڑی کو ذوالقرنین کے سامنے اس نے کیا, ایسے کر کے بتایا. اس کھوپڑی کے سر پر ہاتھ پھیرا, پھیر کر اس سردار نے کہا جانتے ہو ذوالقرنین یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ کس کی کھوپڑی؟ کہ بتاؤ میں نہیں جانتا کس کی کھوپڑی ہے. تو کہنے لگا وہ سردار جناب ذوالقرنین سے, وقت کے بادشاہ سے, بادشاہ کائنات سے, پورے کائنات کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ ذوالقرنین, یہ ظالم بادشاہ کی کھوپڑی ہے. یہ جب تک اس زمین پر زندہ تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا, ستم کیا کرتا تھا, قتل و غارت کیا کرتا تھا, لوگوں کی, عورتوں کی, جوان لڑکیوں کی عصمتیں لوٹا کرتا تھا. جب اس کی موت قریب آئی اللہ رب العزت نے اس کی روح قبض فرمائی. جانتے ہو جب اللہ نے روح قبض کی تو تب سے لے کر اب تک یہ کھوپڑی والا بادشاہ, جس کی کھوپڑی میرے ہاتھ میں ہے, یہ کھوپڑی والا بادشاہ جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا ہے. اللہ کی جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں اس کو جلایا جا رہا ہے. خاموش ہو گئے, کوئی الفاظ ہی نہیں تھے زبان میں کہ اس سے کلام کر سکے. اب اس کھوپڑی کو رکھا, پھر ہاتھ آگے بڑھایا, دوسری کھوپڑی نکالی, نکال کر جناب ذوالقرنین کے سامنے پیش کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, پھیر کر کہا جانتے ہو یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ پھر انہوں نے منفی میں جواب دیا نہیں میں نہیں جانتا کس کی کھوپڑی ہے. مخاطب ہو کر کہنے لگا ایک بہت بہترین کردار, بہترین اخلاق, اچھی حکومت, اچھی سلطنت چلانے والے بادشاہ کی کھوپڑی ہے. یہ جب تک اس زمین پر زندہ تھا لوگوں کی فکر کیا کرتا تھا, لوگوں کی حاجتیں پورا کیا کرتا تھا, جو بھی مانگنے والا اس کے در پر آتا خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا. جب اس کی موت قریب آئی اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا, یہاں اس کی آنکھ بند کر دی گئی. اس کے رویے کے مطابق, اس کے اخلاق کے مطابق, اس کے اعمال کے مطابق, اس کے نیکیوں کے مطابق اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرمائی, جنت کا بدلہ عطا فرمایا. تب سے لے کر اب تک یہ کھوپڑی والا بادشاہ جنت میں سیر کر رہا ہے, جنت کی غذائیں کھا رہا ہے. اب دو کھوپڑیاں پیش کی, ایک خیر والی ایک شر والی. اس کے بعد وہ سردار آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد جناب ذوالقرنین کی کھوپڑی کو پکڑا اس طریقے سے, مجھے دیکھیں آپ محسوس کریں, اس طریقے سے کھوپڑی کو پکڑا, جناب ذوالقرنین کی کھوپڑی پر اس طریقے سے ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اس نے, بادشاہ اس سردار نے ہاتھ پھیر کر کہا کہ ذوالقرنین بتا یہ جو سر ہے جس کے اندر کھوپڑی ہے, اب یہ کھوپڑی مرنے کے بعد کیا بننا پسند کرنے والی ہے؟ کیا یہ اس ظالم بادشاہ کی طرح بننا پسند کرے گی جس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلایا جا رہا ہے, یا اس بادشاہ کی طرح بننا پسند کرے گی جس کے عدل و انصاف نے اسے جنت میں پہنچا دیا, جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا؟ جیسے ہی جناب ذوالقرنین نے اپنی کھوپڑی کو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا دیکھا, دو کھوپڑیوں کو ہاتھوں میں دیکھا تھا, چیخ نکل گئی وقت کے بادشاہ کی, زوردار چیخ ماری, اس سردار کو لپک کر اپنے سینے سے لگا لیا, لگا کر کہا کہ سردار تو نے تو آج میری بادشاہیت کی آنکھیں کھول ڈالی,
اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنا وزیر بنانا پسند کروں گا، تاکہ تو مجھے بار بار آخرت کی یاد دلاتا رہے، قبر کی یاد تازہ کرتا رہے۔ تو چاہے تو مجھے آخرت کی بار بار یاد دلاتا رہے، اس لیے میں تجھے اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ صرف وزیر ہی نہیں بناؤں گا، آدھی حکومت، آدھی بادشاہیت، آدھی دنیا تیرے نام پر میں کر دوں گا، آدھے حصے پر تو حکومت کرنا، آدھے حصے پر میں حکومت کروں۔ اب سردار نے سنا، جن کے جسم پر کپڑے نہیں، پتے لگائے ہوئے ہیں، جن کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں، جن کو کھانے کے لیے غذا نہیں، ہم جیسا وہاں پر ہوتا تو کہتا کہ آدھی حکومت دے رہی۔ اتنا بڑا سودا معمولی نہیں ہے۔ آپ جہاں بولے چلنے کو تیار ہیں، ہم لوگ چل پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ ہم جیسے لوگ ہوتے جو کبھی خیال ادھر ڈگمگاتا، کبھی خیال ادھر ڈگمگاتا ہے، فوراً چل دیتے، مگر قربان جائیں اس کے تقوی پر، اس کی آخرت پر، اس کی سوچ پر۔ مخاطب ہو کر کہنے لگا ہٹ، مجھ سے دور ہٹ جا، یہ کہہ کر جو سینے سے لگا تھا جدا کیا، جدا کر کے اوپر دیکھنے لگا، اس طریقے سے دیکھ کر کہا کائنات بنانے والا مالک، مال و دولت عطا کرنے والا مالک، اس زمین پر رزق دینے والا مالک کون ہے؟ بتا ذوالقرنین کون ہے؟ جب کہا تو کہنے لگے رب بھی اللہ، رب ہی تو ہے جو تجھے بھی کھلا رہا ہے، مجھے بھی کھلا، فرق اتنا ہے کہ مجھے اچھی غذائیں کھلا رہا ہے، تجھے گھاس پھوس کھلا رہا ہے۔ اب وہ سردار مخاطب ہو کر ٹھنڈی سانس کھینچ کر کہنے لگا جو کائنات بنانے والا رب ہے، اس کائنات بنانے والے رب سے میں نے دنیا کا مطالبہ نہیں کیا، تو دنیا دار ہے، تجھ سے میں دنیا کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نہ مجھے تیری دنیا چاہیے، نہ تیری دنیا کی دولت چاہیے، میں تو آخرت کا متلاشی ہوں، مجھے تو آخرت کی فکر ہے۔ یہ جب کہا تو جناب ذوالقرنین وہاں سے وقت کے ولی، وقت کے بڑے بزرگ، وقت کے بڑے ابدال، جنہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان لائے تھے، وہ جناب ذوالقرنین اس کی بارگاہ سے آخرت سیکھ کر روانہ ہونے لگے، آخرت کی عقل و شعور لے کر روانہ ہونے لگے۔ کیا ہم بھی آخرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے بعد سے؟ کیا ہم بھی یہ اپنے اندر خیال پیدا کریں گے کہ ہماری آخرت کو ہمیں سنوارنا ہے، آخرت کے ہمارے ایام کو اچھے بنانا ہے؟ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا میں رہنے والی چیز کوئی کام آنے والی نہیں، کوئی کام۔ آپ سمجھیں فرعون، نمرود، یہ شداد، یہ تو کافر تھے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ نے بادشاہیت عطا کی تھی، ان کو موت آنی تھی، آ گئی۔ یہ اللہ والے جو ہمیشہ اللہ کی بندگی میں رہنے والے، ان کو موت کیوں آئی؟ ان کو موت کیوں آئی؟ اتنا آج کی رات ہم سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بتانا، آپ کا سننا کامیاب ہو جائے گا۔ خدا کی قدرت بتانا یہ چاہتی ہے سب کو موت آنی ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا۔ جب سب کو موت آنی ہے تو موت کی تیاری بھی تو ویسی کرنی چاہیے۔ کسی سفر میں جا رہے ہیں، کار لے کر جا رہے ہیں، بائک لے کر جا رہے ہیں، بائک میں پیٹرول ہے کہ نہیں، ٹائر میں ہوا ہے کہ نہیں، راستہ اچھا ہے کہ نہیں، کتنے کلومیٹر تک چلے گی، کہاں جا کر بند ہوگی، جب بند ہوگی وہاں ریپیئر کرنے والا موجود ہو، ساری تیاری دنیا کی سفر کے لیے کرنے والے انسان، کیا تو نے آخرت کے لیے اپنے اعمال کو بھی بھیجا؟ کیا آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آخرت کی بھی تیاری کرنے کی کوشش کی؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ تھا سمرقند کا، اس نے فلاں جگہ خیمے لگانے کا حکم دیا، فلاں بستی میں، تو ان کے جانے سے پہلے وہاں پر خیمے لگائے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز جب وہ خیمے میں پہنچے، خیمے میں جا کر زار و قطار رونے لگے۔ اب جب حاکم وقت کو، وزیر کو پتا چلا کہ جب سے آئے ہیں خیمے کے اندر عمر بن عبدالعزیز موجود ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ امیر المومنین ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ وہ آیا حاکم وقت آ کر کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کو کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ آپ کو ستا رہی؟ آپ کے آنے میں کوئی کمی ہوئی؟ آپ کے کھلانے پلانے میں کوئی کمی ہو رہی؟ آپ کے آرام کرنے میں بستر صحیح نہیں لگایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں؟ بتائیں۔ جب پوچھا اس نے، مخاطب ہو کر کہنے لگے میں آخرت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ پوچھا یہاں آپ کو آخرت کہاں سے یاد آ گئی؟ تو کہنے لگے ابھی ہم اپنی بستی سے نکلے نہیں تھے، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے رہنے کے لیے خیموں کا انتظام کیا گیا۔ ہمارے ملک سے نکل کر یہ بستی کو آنے سے پہلے ہمارے خادموں نے کیا کیا؟ ہمارے رہنے کا انتظام کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر عمل میری آخرت یاد آ گئی۔ پوچھا وہ کیسے؟ جب دنیا کے ایک بستی سے نکل کر ایک بستی کو جانے کے لیے ہم نے اپنے ٹھکانے کا پہلے ہی انتظام کیا،
تو اس دنیا سے نکل کر ہمیں آخرت کا بھی سفر کرنا ہے۔ تو آخرت کے سفر کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے کون سا انتظام کیا؟ عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو کوئی انتظام نہیں۔ میں سوچ سوچ کر رو رہا ہوں، دنیا کے لیے تو میں نے خیمے کا، اپنے رہنے کا، آشیانے کا انتظام کر لیا، مگر آخرت کے لیے میں نے کوئی اعمال اللہ کے حضور نہیں بھیجے کہ وہ اعمال جا کر میرا انتظار کریں، جیسے ہی میں یہاں مر جاؤں ان اعمال کے بدلے میرا رب مجھے جنت عطا فرمائے۔ ایسے کوئی اعمال عمر بن عبدالعزیز نے نہیں کیے۔ یہ کہتے جاتے، روتے جاتے، کہتے جب ان جملوں کو خیمے میں جتنے موجود تھے سب نے سنا، زار و قطار رونے لگے۔ بہت ساری باتیں موجود ہیں مگر وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے، ہم سب کو قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس نصف شعبان کی اس مقدس رات کے صدقے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت ہم پر اپنے فضل کی چادر کو کشادہ فرمائے، ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری و ساری عطا فرمائے۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔